وشنو دیے جناب ہاشم علیہ السلام، جناب ابو مطلب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، جناب امام حسن علیہ السلام، جناب زین العابدین علیہ السلام، جناب محمد باقر علیہ السلام، جناب جعفر صادق علیہ السلام، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب علی رضا علیہ السلام، جناب علی تقی علیہ السلام، جناب علی تقی علیہ السلام، جناب حسن عسکری علیہ السلام، جناب آخر الزمان پہ بلند سے بلند ترین صلوات محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. صلوات. تھوڑا سا آواز ذرا تیز کر دیں، ذرا سی تیز کر دیں، ذرا سی تیز کر دیں آواز. اللہ اکبر. میں آگے نہیں کر سکتا، وہ ٹکرائے گا منہ سے. وہاں سے تیز ہلکا تیز کروا کے ذرا سے تھوڑی سی دیر. محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سامعین گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت، انتہائی متبرک مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، یہ اعلان کر رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ من اہتدی، جو بھی ہدایت پاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی ہدایت کے راستے پہ آتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ خود اس ہدایت پانے والے کو ہوتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو گمراہ ہو جائے، جو گمراہی اختیار کرے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا نقصان، اس کا ضرر اس گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے.
اس کے بعد کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور اس کے بعد کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہتا ہے ہم نے کسی جگہ بھی اپنا عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ وہاں پہلے ہم نے اپنا رسول نہیں بھیجا. مولا بات یہ قرآن ہے، یہ اللہ بول رہا ہے، رب کائنات بول رہا ہے وما کننا معذبین، ہم عذاب نازل نہیں کرتے حتی نبعث رسولا، جب تک کہ وہاں پہلے ہم اپنا رسول نہ بھیج دیں. کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا صاحب، میں بہت لمبی گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار، جس نے سورہ واللیل میں کہا انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے، دنیا اللہ کے قبضے میں، آخرت اللہ کے کنٹرول میں. تو کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی. سلامت رہے، یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، میں ہدایت کروں گا، میں ہادی بھیجوں گا، میں انبیاء بھیجوں گا، ہے نا. تو اب قرآن مجید کو اللہ نے بھیجا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے نوجوان، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشہور آیت ہے نا قرآن کی، سورہ بقرہ کی. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا میں مقام توحید پر کوئی جملے عرض کروں گا. دیکھیں، جہاں یہ قرآن، جہاں یہ کتاب ہدایت ہے، وہیں پر یہ کتاب قانون بھی ہے. دونوں ایک ہی کتاب ہے نا، لیکن اس کا ایک پہلو ہے ہدایت، ایک پہلو ہے قانون. جہاں اللہ قانون کی بات کرتا ہے وہاں پر سمجھانے کا رویہ نہیں ہے، وہاں پر آرڈر ہے. نماز پڑھو، توجہ کرو، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور مشرک مت بنو. تو وہاں پر حکم ہے آرڈر کا. جہاں پر وہ قانون کی بات کرتا ہے، نماز قانون میں ہے نا، وہاں پہ کہتا ہے پڑھو. کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے تم پر واجب کر دیے، روزے رکھو. آتوا الزکات، زکات دو. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب. تو جہاں پر وہ قانون بتاتا ہے وہاں پر آرڈر ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. اور جہاں پر اللہ ہدایت کرتا ہے وہاں سمجھانے کا رویہ ہے. کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہاری راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے مان کے شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو. سلامت ہے، مولا آباد رکھے آپ لوگ، سلامت ہے، مولا آباد رکھے. یہاں پر ہدایت ہے، یہاں سمجھا رہا ہے چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پر آؤ، اما شاکرا و اما کفورا. سورہ حلقہ کی آیت ہے. اب علی والوں، پروردگار نے کیا کمال دیکھا. دیکھو، انسان کو جتنی بھی طاقتیں ملی ہیں یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے یا نہیں ہے نا. اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں نے کہی. میرے سامنے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مقام توحید سے جاؤں گا نبوت تک انشاءاللہ، اور نبوت سے امامت تک جاؤں گا. لیکن ان مرحلوں کو طے کرنا ہے دوستوں، میرے نوجوانوں، مل کر انشاءاللہ. توحید سے نبوت تک جانا ہے اور اس کے بعد آگے قدم بڑھانا ہے. لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا. جتنی بھی طاقتیں، جتنی بھی قوتیں، جتنی بھی توانائیاں انسان کو ملی یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہے نا. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی شان دیکھو. وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ ابصر الناظرین. اس نے انسان کو طاقتیں تو دے دی، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی قاتل قتل کرے تو آلے قتل سے لے کر عمل قتل تک، توجہ کریں جملے کے اوپر، اگر کوئی قاتل قتل کرے تو آلے قتل سے لے کر عمل قتل تک جتنی بھی چیزیں اس عمل میں استعمال ہوئیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. وہ طاقت جس نے اسلحہ بنایا، عقل، وہ اللہ کی دی ہوئی. وہ خنجر جس لوہے سے بنا وہ لوہا اللہ کا بنایا ہوا. وہ طاقت جس نے خنجر بنایا، وہ ہاتھ اللہ کا دیا ہوا. اب جب خنجر بن گیا، اسلحہ بن گیا، تو انسان نے، قاتل نے اس خنجر کو اٹھایا. یہ اٹھانے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی.
اور جب اٹھا کر اس نے کسی پر وار کیا تو یہ وار کرنے کے بازو کی طاقت یہ بھی اللہ کی دی ہوئی. تو اللہ ہمیں مجبور کر کے نہیں روکتا, مختار بنا کے روکتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. سلامت رہے مولا آباد رکھے آپ کو. اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد. مقام توحید ہے. سلامت مولا آباد رکھے. توحید سن رہے ہیں میرے محترم سننے والے, اور توحید سنیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اللہ چاہے تو بھائی میری زبان بند کر دے, ہے نا, زبان بند کر دے, ہاتھ ہل نہ پائیں, اس کے لیے کیا ہے, وہ قدیر اللہ کل شاہ ہے, مالک الملک ہے, لیکن اس نے انسان کو آنکھ دی, زبان دی, ہاتھ دیا, پاؤں دیے, ہے نا, تاکہ استعمال کرو, ہے نا. لیکن ہم تمہیں روک رہے ہیں, جہاں جائز ہے وہاں استعمال کرو, جہاں ناجائز ہے وہاں استعمال نہیں کرو. سلامت ہے مولا آباد رکھے. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارا خالق اللہ ہے یا نہیں؟ توجہ کرے گا جملے کے اوپر. میں نے کہا نا میں جا رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں میں. ہمارا خالق اللہ ہے, اور ہمارا کیا خالق؟ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. جانور بنائے اللہ نے, انسان بنائے اللہ نے, زمین و آسمان بنائے اللہ نے. اب ذرا سا فرق دیکھیے گا, ذرا سا ایک باریک فرق ہے انسان میں اور جانور میں, ٹھیک ہے نا. اور جانور کی دو قسمیں ہیں, پلا ہوا جانور, مزاج بتا رہا ہوں, جاؤں گا انسان کی عظمت تک, لیکن ذرا جانور کے ہوتے ہوئے ایک جملہ عرض کر دوں. پلا ہوا جانور, سدھا ہوا گھوڑا, ویسا گھوڑا پالتے ہیں نا, پلا ہوا گھوڑا اگر مالک اسے پکارے تو اس کی پکار پر آ جاتا ہے. سلامت رہے مولا آباد رکھے. کیونکہ مالک کے سلامت ہے, کیونکہ مالک کے اشارے سے واقف ہے. میرا ساتھ دینا پیچھے والوں, کیونکہ مالک کے اشارے سے وہ گھوڑا واقف ہے, اس کے آواز سے مانوس ہے, اس کے لہجے سے مانوس ہے. اس نے اشارہ کیا, اس نے آواز دی, اور وہ پلا ہوا گھوڑا, سدا ہوا گھوڑا مالک کی پکار پر دوڑتا ہوا آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا مزاج ہے, یہ اس کی جبلت ہے, یہ اس کی انسٹنکٹ ہے, یہ اس کی فطرت ہے کہ پلا ہوا گھوڑا مالک کے پکار پر آ جائے گا. لیکن اگر ہم اور آپ کہیں جنگل سے گزر رہے ہوں اور وہاں کوئی درندہ نکل کے آ جائے, کوئی جانور نکل کے آ جائے, تو کیونکہ وہ وحشی جانور ہے نا, اسے اگر پکاریں گے تو وہ اور بھاگے گا, وہ اور دور جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحشی ہے. تو اصول کیا بنا کہ پالتو پکارنے پر آ جاتا ہے, وحشی اور بھاگتا ہے. پالتو مالک کی پکار پر آ جاتا ہے, وحشی پکارنے پر اور بھاگتا ہے. یہ جانور کی جبلت ہے, یہ جانور کی فطرت ہے. لیکن علی والو, نبی والو, انسان کی فطرت میں نہ آنا ہے, نہ انسان کی فطرت میں بھاگنا ہے. انسان کو خود طے کرنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. اگر عام انسان پکار رہا ہو تو کیا کرنا ہے, اور اگر نبی پکار رہا ہو تو کیا کرنا ہے. سلامت ہے مولا آباد رکھے آپ کو, مولا آباد رکھے. سلامت رہے مولا. پہنچ رہی بات, تھوڑی تیز کر دیں آواز, تیز کر دیں, تھوڑی سی تیز کر کے چھوڑ دیں. یا علی یا علی یا علی. طویل نہیں پڑھنا مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی اتنے افراد بیٹھے ماشاءاللہ سے, کافی وقت گزر جاتا ہے, تھکن ہو جاتی ہے. ذرا تھکن کو دور کریں, بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر صلی علی محمد والے محمد. بیان کو طولانی نہیں کرنا, بس سننے والوں کی خدمت میں بہت مختصر گفتگو ہے, لیکن انسان اور حیوان کے فرق کو بیان کر رہا ہوں. اب ایک دوسرا فرق سنیے گا. جانور مالک کی پکار پر آ جائے گا کیونکہ پالتو ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وحشی نہیں آتا, اس کا پکارے اور بھاگتا ہے. ایک اور بنیادی فرق ہے جانور میں اور انسان میں. جانور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا جمع کرتا ہے, جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا جمع کر لیا, ہے نا. چھوٹے موٹے بڑے جانور ان کی یہ فطرت ہے. لیکن انسان ہوس کا پتلا, ہوس کا پجاری, ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے. فرق ہے یہ جانور میں انسان کے اندر, ہے نا. وہ جتنی چاہے گا, جتنی اس کو طلب ہے اتنی تو کرے گا. انسان کی طلب نہیں, وہ چاہتا ہے کہ سال بھر کا نہیں 5 سال کا, 5 سال کا نہیں 50 سال کا جمع کر کے بیٹھ جائے. تو جانور ضرورت کے مطابق جمع کرے, انسان ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے. تو اب انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو اسے یہ بتائے, جو اسے یہ رہنمائی کرے کہ تمہیں کتنا جمع کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا. سلامت رہے, میرا ساتھ دیتا رہے گا. اب انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے, اور اس طاقت کا نام ہے عقل. عقل کو اللہ نے جسم کا کنٹرول دیا کہ عقل بتائے گی کہ تمہیں کتنا مال جمع کرنا ہے. جمع کرنا برا نہیں ہے, لیکن کتنا کرنا ہے,
کتنا نہیں کرنا، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، یہ عقل بتلائے گی، ہے نا. تو عقل کو کنٹرول دیا ہے اللہ نے جسم کا. کوئی جملہ آ جائے تو میرا ساتھ دے جتنے کھڑے بیٹھے ہوئے علی کے چاہنے والے، ٹھیک ہے. عقل کو کنٹرول دیا. اچھا ایک چیز اور دی اللہ نے انسان کو، اور ہم اسے برا سمجھتے ہیں، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن بڑی کمال کی چیز ہے. بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں جناب غصہ مت کرو، غصہ بری چیز ہے نا. ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان میں غصے کی طاقت نہ ہو تو انسان اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا. غور کریں جملے کے اوپر، تب طولانی بیان نہیں ہے، غور کریں. اگر انسان میں غصے کی طاقت بھی، پیچھے والے تھکے تو نہیں ہے، میں آواز آنی چاہیے، مل کے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو انسان کیا اپنے گھرانے کا اپنا دفاع کر سکتا ہے، ڈیفنس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہے نا. تو غصہ بھی پوری مطلق طور پر بری چیز نہیں ہے، لیکن عقل کو دیا اللہ نے کنٹرول. عقل بتائے گی کہ غصہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کس پر کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. میرا ساتھ دیتے رہنا. میں اب جا رہا ہوں توحید سے آگے کی طرف اور سب کو لے کے جا رہا ہوں میں. تو اللہ نے عقل دی انسان کو، اللہ نے غصہ دیا انسان کو. غصہ آتا ہے لیکن عقل بتائے گی کہ کس پر کرو، کس پر نہیں کرو، کتنا کرو، کتنا نہ کرو، کتنی مقدار میں کرو، کتنی مقدار میں نہ کرو. لیکن علی والوں مسئلہ یہ ہے کہ عقل ہر وقت یہ کر نہیں سکتی، اس لیے کہ کبھی کبھی عقل بھی تو غصے کے زیر اثر آ جاتی ہے. ساتھ دیں مل کے ساتھ دیں. کبھی کبھی عقل بھی تو، اب پہنچ رہی ہے بات، جملے کو ضائع نہ کرنا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں. جتنے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مل کے آواز آنی چاہیے، تھکنا نہیں ہے. میں دیکھوں کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے. کبھی کبھی غصہ کنٹرول کر لیتا ہے عقل کو اور عقل دب جاتی ہے نا. تو اب علی والے مجھے بتاؤ کہ عقل کو کنٹرول دیا تھا جسم کا، لیکن غصہ اتنا حاوی ہوا کہ عقل دب گئی. اب کوئی تیسری طاقت چاہیے جو اس عقل کو کنٹرول کرے، اور اس کا نام ہے نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے سلامت ہے. دیکھو ہم توحید سے نبوت تک آ گئے. میرے ساتھ دیتے رہنا میرے نوجوانوں بچوں، ہم آگے نبوت تک. اب اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو غصہ دیا، لیکن غصہ کنٹرول کر لیتا ہے عقل کو. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم نے نبوت دی ہے، ہم نے محمد کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. پورا خلاصہ دے رہا ہوں تقریر کا. محمد کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. تو میرا محمد آیا ہے اس لیے کہ وہ خراب نفسوں کو پاک بنائے. تو جو آیا ہو خراب نفسوں کو پاک بنانے، خود اس کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ توجہ یار توجہ، علی والوں مل کے آواز نہیں آ رہی مجھے، پوری طاقت لگائے. وہ محمد جو آیا ہو نفسوں کو پاک بنانے، خود اس کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ اب میں ممبر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک نفس ہے، آپ کے پاس ایک نفس ہے، ان کے پاس ایک نفس ہے، ان کے پاس ایک نفس ہے. دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کے پاس ایک نفس ہے. بس علی والوں نبی والوں کائنات میں ایک ملا جس کو اللہ نے دو نفس دیے، اور وہ میرا محمد ہے. محمد کو اللہ نے دو نفس دیے، ایک جسم کے اندر، ایک جسم کے باہر. جو جسم کے اندر دیا اس کا نام ہے نبوت، اور جو جسم کے باہر دیا اس کا نام ہے علی. سلامت رہے حیدری. مل کے مولا علی کو ماں کی کوکھ سے مولا ماننے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. بھائی مجھے تھکے لگ رہے ہیں لوگ، میں تو پڑھنے کے موڈ سے آیا ہوا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ میرے ساتھ دیتے رہنا. میں نے کہا نا 1 گھنٹے تقریر نہیں جائے گی، گھڑی دیکھ لیں، اس سے کم میں ختم کرنا ہے مجھے. مصائب بھی پڑھنے، فضائل بھی پڑھنے، لیکن آپ کے دل آمادہ ہیں تو اب جملوں کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. اب جتنا مجمع کھڑا ہے بیٹھا ہے میرا ساتھ دیتا رہے، ہے نا. علمی سماعت لاہور کی سن رہی ہے، آپ کی خدمت میں جملہ جو کہنے چلا ہوں، پوری گفتگو کا خلاصہ. ہمیں ایک نفس دیا، آپ کو ایک نفس، ان کو ایک نفس، ان کو ایک نفس. بس محمد ہے جس کو دو نفس دیے، ایک جسم کے اندر، ایک جسم کے باہر، ہے نا. جسم کے اندر دیا وہ بھی معلوم ہے، تو جسم کے باہر دیا وہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. اب علی بھی تو صاحب نفس ہے. مولا آباد کے سلام. مولا میرا مولا علی بھی تو صاحب نفس ہے نا. اب علی کا نفس کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن نے سورہ زمر میں کہا، 39واں سورہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ کہتا ہے کہ میں 2 موقعوں پر، میں 2 وقتوں پر نفس کو نکال لیتا ہوں.
جب انسان مر رہا ہو، بولے یار سارے سامنے بول کے، جب انسان کہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، سب بولنے کا مل کے ساتھ چلے. جب انسان مر رہا ہو تو اللہ کہتا ہے میں نفس کو نکال لیتا ہوں. اور واللتی لم تمت فی منامہا، جب انسان سو رہا ہو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب قرآن بول رہا ہے، سورہ زمر بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، آیت بول رہی ہے، جب انسان مر رہا ہو اللہ نفس نکالتا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے جب انسان سو رہا ہو ہم نفس نکال لیتے ہیں. تو دو موقعوں پہ اللہ نفس کو نکالتا ہے، ایک موت کے موقع پر، ایک سوچے کے موقع پر. میں بول رہا ہوں، میرا نفس میرے اندر، آپ بول رہے ہیں، آپ کا نفس آپ کے اندر. جب آپ سو جائیں گے نفس نکل جائے گا، جب بیدار ہوں گے نفس آ جائے گا. میں سو جاؤں گا نفس نکل جائے گا، میں اٹھ جاؤں گا نفس آ جائے گا. تو دنیا میں جتنے بھی ہیں جب سو جاتے ہیں تو نفس نکل جاتا ہے. تو جس کا سوتے میں نفس نکل جائے اس کا نام ہے انسان، اور جو سوتے میں نفس کو بیچ دے اس کا نام ہے علی. سلامت ہے. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، سلامت رہے. مل کے سارے میں سلامت رہے. یا علی مدد. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد. سوتے میں نفس نکل جاتا ہے. خبردار میں بار بار یہ ممبر سے اعلان کرتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، خبردار محمد اور آل محمد کی ذات کو، ان کی شخصیتوں کو، ان کی ذات کو، ان کی صفات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا، اپنی صفات پہ قیاس نہ کرنا. اس سے کہ وہ اور ہیں، آپ کا موڈ ہے سننے کا تو میں بولوں، مجھے تھکا نہیں، میرے ساتھ دے. خبردار آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، ہماری تینت اور ان کی تینت اور، ہماری تخلیق اور ان کی تخلیق اور، ہماری تخلیق اور ان کی تخلیق اور، ہماری خلقت اور ان کی خلقت اور. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے مولا، آپ کی آواز سلامت رہے، آپ کے ہاتھ سلامت رہے. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، تھکنا نہیں علی والوں، ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. میں براہ راست ایک کئی دوسرے شہر سے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، پوری طاقت سے چاہوں گا یہ جملہ ذہنوں میں پہنچ جائے. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا. یہ خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پہ کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. بولے یار سلامت سلامت رہے. مل کے بولے. یا علی سلامت رہے. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر، محمد والے محمد پر. پڑھوں تھوڑا سا اور. مولا سلامت رہے، مولا آباد رکھے. تو اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ہے نا. ایک نفس جسم کے اندر دیا، ایک نفس جسم کے باہر دیا، ہے نا. ذات مصطفیٰ ہے مرکز اسلام میں عقیدے کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران 3 سورہ، مشہور آیت ہے. قل، رسول کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ. میں بہت لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. 10 سے 12 منٹ اور لوں گا میں، کافی وقت گزر جاتا ہے. اس میں جتنا ٹیمپو ہے انشاءاللہ آپ کے سننے کا ماتم داری بھی ہوگی. مولا توفیقات میں اضافہ کروائے سارے مومنین کی اور سارے بانیان مجلس کی. لیکن بس یہ جملے ناگزیر ہیں، ان پہ ایک ایک جملے پہ توجہ کریے گا. سورہ آل عمران میں کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول کہہ دو لوگوں سے کہ اے لوگوں، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کا اتباع کرو. مل کے چلیں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، مل کے چلنا ہے. میں بار بار جب کہہ رہا ہوں آپ سے کہ لمبا پروگرام نہیں ہے، لمبی تقریر نہیں کروں گا میں، تو میرا ساتھ دیتے رہیں بس، ہے نا. جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کہہ دو کہ اے لوگوں اگر تمہیں دعویٰ ہے، کلیم ہے کہ تم اللہ کے محب ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرا اتباع کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ذرا مل کے، ذرا سارا مل کے، قرآن بول رہا ہے، سورہ آل عمران لائیں، قرآن میں بھی نکال کے دکھا دوں آیت، تیسرے سورے کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو، ذنوب کو، خطاؤں کو بخش دے گا، ہے نا؟ اب مجھے بتائیں، جس کے گناہ بخشے گئے وہ جنت میں گیا یا نہیں گیا؟ جس سے اللہ محبت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا کیا؟ جائے گا نا؟ سلامت رہے نوجوان، میرے بچے بزرگ نوجوان، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، پوری طاقت لگانی ہے تاکہ جملہ آخر تک جائے، اور بیان بہت لمبا طویل نہیں کر رہا ہوں میں، ہے نا؟ مقام نبوت پر یہ جملہ آپ کے سماعتوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ، تو بیان آگے چلا جائے گا۔ اچھا، تو اب حکم آیا کہ رسول اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اس سے کہو کہ میرا اتباع کریں، یہ رسول کا اتباع کریں۔ رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، جس کے دیکھو جملے سے جملے ملا رہا ہوں، میرے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، اور جو رسول کی محبت رکھ کے اتباع کر لے اس سے اللہ محبت کرے، ہے نا؟ نماز پڑھتے ہیں آپ، کس نے بتایا؟ رسول نے۔ روزہ رکھتے ہیں، کس نے بتایا؟ نبی نے۔ قرآن پڑھتے ہیں، کس نے عطا کیا؟ رسول نے۔ تو سارے احکام رسول نے دیے ہیں نا، ہم رسول کے امتی ہیں۔ تو جو محبت رسول دل میں رکھ کے اعمال کرے، اچھے اعمال، اللہ اس سے محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے وہ جنت میں گیا، جو جنت میں گیا وہ نجات پا گیا۔ تو مجھے بتائیں میرے بزرگوں نوجوانوں کہ اساس عمل کی بنیاد کیا بنی؟ محبت۔ عمل کی بنیاد کیا بنی؟ میں آگے نہیں جاؤں گا، میرا ساتھ دے مل کر۔ عمل کی بنیاد بنی محبت، یعنی جسے محبت ہو رسول سے اس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے وہ جنت میں چلا گیا۔ تو مزہ آ گیا نا، جو جنت میں گیا وہ تو مزہ پا گیا، وہ تو نجات پا گیا۔ تو اساس عمل محبت ہے عبادت کی، اساسی عمل، بنیاد عمل محبت ہے عبادت کی۔ یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں، جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں۔ تھک تو نہیں رہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں۔ ذرا میرے ساتھ چلیے گا، جب روح محبت ہوگی تو روزہ حج بیدار ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو زکوٰۃ پاک ہو جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق کے امام پیدا کرے گا، جب روح محبت ہوگی تو کردار سنور جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو فکر اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی، جب روح محبت ہوگی تو سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا، جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہوں گی، جب روح محبت ہوگی امام بارگاہ آباد ہوگی۔ اس لیے کہ یہ روح محبت علی کی محبت، یہ روح محبت محمد کی محبت، یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، یہاں ضرورت نہیں ہے کہ آواز دی جائے، بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش کدے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شام کے بد خلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم شدید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا، جس کیفیت نے غیظ و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا، جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا، اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا۔ سلامت رہے۔
کے سارے नारा तकबीर, اللہ اکبر ماشاء اللہ سب یہ سارے بولیں یا رسول اللہ नारा रिसालत, یا رسول اللہ नारा हैदरी, हैदरी। हम शक्ल पैगंबर पर बुलंद तन सलावत। اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلامت رہے مولا آباد رکھے تھکن تو نہیں ہو رہی آپ کو تھک تو نہیں رہے سلامت رہے یا علی یا علی بہت طولانی بیان نہیں کرنا ہے بس 5-10 منٹ اور لوں گا فضائل کے اور اس کے بعد انشاءاللہ رب دے دوں گا لیکن دل چاہ رہا ہے کہ علی اور نبی والوں کے سامنے پھر قرآن کی آیت پڑھوں نبی کی شان میں آپ سستالیں آرام کر لیں اس سے کہ جملہ بڑا طاقتور آئے گا میں آہستہ ہو جاؤں گا میں تھک جاؤں تو مجھے معاف کریے گا لیکن آپ کو نہیں تھکنا ہے نا آپ کو جملے کو پرواز دینی ہے جملہ میرا نہیں ہے قرآن کا ہے اللہ کی آیت ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں سننے والوں کی خدا میں نے آپ سے کہہ دیا میں بیان آگے لے جا رہا ہوں خدا کرے میں یہ پیغام پہنچا سکوں سورہ انعام 6 سورہ ہے اور اس میں اللہ کہتا ہے بس ایک جملہ کہوں گا میں بہت طویل نہیں کروں گا تمہید نہیں مان رہا ہوں وقت کافی گزر چکا ہے تمہید نہیں مان رہا ہوں جو آیت ہے وہ آپ کو حوالے کر رہا ہوں اور جا کے فیصلہ کریں کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ایک جملے میں توجہ کریے گا 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ مولا کے صدقے میں ایک پیغام ہدیہ ہو جائے نبی کی شان میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے خالق کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں جتنے بھی جانور ہیں ولا طائرن توجہ کرنے والی والوں میرے ساتھ دینا ذرا پوری آواز آنی چاہیے یہاں سے وہاں تک جتنے بھی اڑنے والے پرندے طائر طیور یہ اڑ رہے ہیں جتنے بھی رینگنے والے جتنے بھی اڑنے والے یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کیا ہیں الا امم امثالکم آواز سے اس کرنے تھوڑی سی یہ سب کے سب تمہاری مثل امت ہیں نہیں آپ تھک گئے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے مزہ نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ دے ذرا سا یہاں سے وہاں تک اتنے تھک کے سنیں گے مزہ نہیں آئے گا جتنے بھی رینگنے والے دابت الارض ہیں کیڑے مکوڑے گنتے نہیں کون کون سے کیڑے مکوڑے اور اللہ کہہ رہے جتنے بھی اڑنے والے ہیں الا امم امثالکم یہ سب تمہاری امثال ہے امثال جمع ہے مثل کی امم جمع ہے امت کی اللہ کہتا ہے یہ سارے اڑنے والے تمہارے جیسے یہ رینگنے والے تمہارے جیسے تو مجھے بتاؤ شیر ہم جیسا گدھا ہم جیسا گھوڑا ہم جیسا کتا ہم جیسا کبھی کسی نے کہا کہ گدھا ہم جیسا یا ہم گدھے جیسے تو گدھے کو اپنا جیسا کہتے شرم آتی ہے اور نبی کو اپنا جیسا کہتے شرم نہیں آتی حیدری سلامت ہے مولا بات رکھا آپ کو بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر قرآن بول رہا ہے سلامت رہے مولا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے قرآن پڑھا ہے اور جا کے آیت نکالے ہے نا یہ سارے تمہاری مثل ہیں کوئی کہے گا میں گدھے جیسا یا گدھا مجھ جیسا نہیں کہتا ٹھیک ہے نا پھر بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں تاکہ بیان آخری مرحلے قریب ہو جائے تو اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ میرا محمد ہے نا قرآن نے کہا اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ بے وقوف لوگ دوسرا پارا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا جلدی سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بیان میرا چمٹ جائے اور میں آپ سے اجازت لے لوں یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے رسول کہہ دو ان سے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے تو بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا اللہ کو جلال آ گیا کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا اور اللہ کہتا ہے میں نے قبلے کو بدلوا دیا اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آباد رکھے بس 5 منٹ میرے ساتھ آتے رہے
ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، آواز آنی چاہیے، مل کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم سلامت رہے مولا آباد رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اب دیکھیے گا اسی پارے میں اسی سورے میں جو میں نے پڑھا ہے دوسرا سورہ، 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت قصیدہ ہے میرے پیارے نبی کی شان میں. کہتا ہے قد نرا، بس بیان آخری ملحوظ قریب ہو رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السما. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مت گھبراؤ اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. سلامت رہے مولا آباد مل کے آنے، مل کے تھکنا نہیں، آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کی، مل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ، سلامت رہے کہ تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لام تاکید لگا ہوا ہے، لام تاکید لگا ہوا ہے، ہم ضرور بھی ضرور قبلے کو موڑ دیں گے. کہاں موڑیں گے؟ ترضاہا، جہاں ہمارا محمد راضی ہو جائے. ترضا کے معنی تو راضی ہوگا. اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا، اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اللہ سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ. اللہ نے نبی سے کہا، فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ نے نبی سے کہا، قرآن میں آیت نے کہا کہ ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم راضی ہوگے. اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بس میں تھک رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے ذرا سا، میرا ساتھ دیں. نعرے آخر میں لگیں گے، بس جملے کو ساتھ دیں پوری طاقت سے، اپنی طاقتوں کو سمیٹیں اس جملے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں ترضا کے معنی تم راضی ہوگے. تو اللہ نے نبی سے کہا نا کہ تم راضی ہوگے، اور نبی نے حدیث منزلت میں کیا کہا؟ اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں اپنے دور کا موسیٰ ہوں، تم اپنے دور کے ہارون ہو؟ ذرا اس جملے کی گہرائی تک چلو میرے ساتھ. آدم نبی ہیں، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے مولا آباد رکھے. میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو آدم پہ میرا سلام، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح پہ میرا سلام، لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم پہ میرا سلام، لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، زکریا کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یحییٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. مرسلین چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، زمین چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو، آسمان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد ولا سوفا یوتی کا رب کا فترضا، حبیب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. سلامت ہے. مل کے سارے سلامت رہے. اس بیداری سے آپ نے نعرہ لگایا ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ مولا آباد رکھے. بس بیان میں ختم کر رہا ہوں، آخری کلمات ہیں اس پہ انشاءاللہ اب بیان کو وائنڈ اپ کرنا ہے، ختم کرنا ہے. لیکن اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہو. اللہ بول رہا ہے نا ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم قبلے کو موڑ دیں گے، بدل دیں گے. مالک کہاں بدلے گا؟ ترضاہا، جہاں ہمارا محمد راضی ہو جائے. بولنا میرے ساتھ فَوَلِّ، ختم کر رہا ہوں میں، آپ کی بیداری دیکھیے تو آگے بڑھا رہا ہوں. اب جو نہیں بول پایا میرے ساتھ بولے تاکہ فیصلہ ہو جائے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام. رسول نماز پڑھ رہے تھے اور فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا آ کر فَوَلِّ، رسول
اللہ کا آرڈر حکم یہ ہے، فرشتہ آیا ہے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مومنوں سے کہا گیا کہ مومنین جہاں کہیں بھی ہو جب نماز پڑھیں تو رخ کریں کعبے کی طرف۔ 2023 میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، رخ کہاں کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ میرا ساتھ دینا فیصلہ کرنے والی والوں، میں اگر کراچی میں پڑھوں تو کعبے کی طرف، آپ لاہور میں پڑھیں تو کعبے کی طرف، کوئی پنڈی میں پڑھے تو کعبے کی طرف، کوئی ہندوستان میں پڑھے تو کعبے کی طرف، کوئی ایران میں پڑھے تو کعبے کی طرف، کوئی عراق میں پڑھے تو کعبے کی طرف، لیکن کعبہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو مجھے بتاؤ، اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو اگر اہل بیت پردہ غیب میں ہو، مل کے سارے اجل 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 سلامت لبیک یا حسین، صلی علی محمد و آل محمد۔ عظمت امام زمانہ پہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت مولا با، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس میں نے آیتیں سنا دی آپ کو، حدیثیں سنا دی، میں نے قرآن کی آیتیں سنا دی، تحویل قبلے کا ذکر کر دیا، نبی کی شان میں جو آیتیں تھی وہ آپ کو سنا دی، دوسرے پارے کی جو آیتیں تھی وہ سنا دی، نماز کا ذکر ہو گیا، روزے کا ذکر ہو گیا، حج کا ذکر ہو گیا۔ لیکن علی کے چاہنے والوں کو آخری کلمات میں، جس کے دلوں میں شمع ولایت روشن ہے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھو، میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ممبر پر آیتیں سنا رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا۔ میرا ساتھ دینے والی والوں، میرا ساتھ دینا، آخری کلمات ہے، دیوار سے لگے جو بیٹھے ہوئے جو کھڑے ہوئے، میرا ساتھ دیتے رہے، آخری کلمات ہے۔ میں تو آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے علی کے چاہنے والوں کو، بھئی علی ساقی کوثر ہے یا نہیں؟ بولے مل کے ساتھ چلیں، آواز نہیں آ رہی، آواز سامنے نہیں آ رہی، مل کے ساتھ چلیں، علی ساقی کوثر ہے نا؟ جملہ ضائع ہو جائے گا، میں اس سے زیادہ اپیل نہیں کر سکتا، میرا ساتھ دیتے رہے، سامنے جو بیٹھے ہوئے، جملہ ضائع ہو جائے گا۔ علی ساقی، آواز کو ذرا تیز رکھیں، آواز ہلکی نہ کریں۔ علی ساقی کوثر ہے، کوثر کے جام پلائے گا، لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی پی ہو۔ خبردار خبردار، اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی ہوئی، چادر تطہیر میں چھانی ہوئی، انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی۔ آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی، رضوہ نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی، یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی، اور زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی۔ حیدری، بولو یار میرے ساتھ ساتھ، آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، مجھے توجہ ہے؟ آخری کلمہ کہہ رہا ہوں، ابھی نہیں، میرے ساتھ دیتے رہے پوری طاقت کے ساتھ، ہے نا؟ آدم نے پی تو ایک جملہ کہنا ہے مجھے، آخری جملہ، آخری آدمی تک آدم نے جو دروازے تک کھڑے ہوئے، میرا ساتھ دے جملے کے اوپر، یہ تو پینے والوں کا انجام تھا۔ آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی، یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی، زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی، اولیاء نے پی تو طریقت کا نشان ہو گئے، صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئے، اہل بیت نے پی تو بنیاد ایمان ہو گئے۔ تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا، اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آواز سے اس کریں، مل کے سارے مل کے بولیں، علی مولا
علی مولا یا علی یا علی آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، نوح کا شکر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، ابراہیم نبی نے کہا ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کو زہد دیکھنا ہو تو چہرے علی کی زیارت کرو، اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کے کڑیا جوان علی اکبر کی زیارت کرو۔ میرے 5ویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، آپ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، محمد باقر کے سامنے مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ ابو بصیر میرے 5ویں امام کا صحابی، وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا اور کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال تر ہو گیا ہے۔ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے۔ کہا مولا کیسے روئیں؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ کہا مولا کیسے روئیں؟ کہ اکبر کے مصائب پر چیخیں مار مار کے رو۔ کہا فرزند رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں۔ شب عاشور، ام لیلہ علی اکبر کی پردیسی ماں، فضہ سے کہا فضہ دیکھ میرا بیٹا اکبر کہاں ہے؟ اکبر کو بلا کے لاؤ۔ اکبر آئے، کہا اماں جان آپ نے یاد کیا؟ کہا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کی خدمت میں تھا۔ بے اختیار کہنے لگی اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ اکبر لرزنے لگے۔ کہا اماں جان یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا اگر حق ہے تو اجازت لے کر آؤ۔ نصف ساعتن، آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے۔ ام لیلہ نے صندوق سے ایک لباس نکالا، اکبر کو پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، خیمے کے اندر ہے نا، خیمے کے گوشے میں شمع رکھی تھی، اٹھ کر گئیں، شمع کو لے کر آئیں، اکبر کے سامنے رکھا اور اکبر کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگے اماں جان کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا بیٹے شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں۔ اور اکبر کل گھمسان کرن ہے نا، کل جنگ کا دن ہے، تو بیٹا اکبر میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اکبر پلٹے، شبیہ تابوت برآمد ہوگی، حسین کے ماتھے میں ماتم کریں گے اکبر کا۔ تو اکبر پلٹے، باپ کی خدمت میں آئے، شب عاشور ڈھلی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین کا ایک سرکاری موذن تھا حجاج ابن مسروق، وہ آیا، کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے، اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ کہا اذان دو۔ ابھی حسین نے جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا مولا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے۔ کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا۔ اکبر گلدستہ اذان پر آئے، اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ فضہ بیان کرتی ہے، خیمے کے اندر سے بھی واقف، خیمے کے باہر سے بھی واقف، سنو گے رونے والوں، فضہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اکبر نے کہا اللہ اکبر، اتنے میں بی بی نے مصلی بچھایا اور اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اب اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھنا۔ اذان ہوئی، اذان ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے۔ سنتے ہو نا، ایک منزل پر کڑیل جوان بوڑھے باپ کے پاس آیا، کہا بابا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہو؟ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا کہ بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو۔ جاؤ اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ اکبر پلٹے، ایک خیمے میں آئے، ایک صندوق کھولا، ایک رومال نکالا،
وہ رومال جو میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاتا تھا، کسی کو بلوا کر اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، اور اب حسین کے پاس آئے، آنے کے بعد بے اختیار اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا آج تو نے ایسا کر دیا، آئندہ نہ کرنا، تیری شکل میرے نانا سے بڑی مشابہ ہے۔ جاؤ اکبر، میں نے اجازت دی، جاؤ اکبر میں نے اجازت دی، لیکن جانتے ہو کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی سے اجازت لے لینا۔ زینب کے خیمے میں آئے، کہا اکبر اجازت لینے آئے ہو؟ کہا پھوپھی اماں، کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ کڑیل جوان خیمے سے روتا ہوا نکلا، بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی کہ اکبر کی آنکھوں میں آنسو، حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا کیا بتلاؤں، پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہی۔ حسین کو جلال آیا، اکبر کا ہاتھ تھما، کھینچتے ہوئے خیمے میں لائے، کہا زینب تم میری بہن ہو نا؟ کہا بھیا۔ کہا زینب اب تک جو تم نے کہا وہ میں نے پورا کیا، اب آج ایک بات میں کہوں گا اور وہ تمہیں ماننی ہوگی، اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو۔ جنگ کی اجازت ملی، تم رو رہے ہو، جملہ سنو گے؟ اکبر گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، حسین نے بلا لیا، کہا بیٹا آ جاؤ ابھی کچھ کام باقی ہے۔ رسول کا امامہ اٹھایا، اکبر کے سر پہ رکھا، رسول کا پیرہن اکبر کو پہنایا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ رونے والوں ابھی اکبر 2 قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کو کچھ خیال آیا، پلٹ کے واپس آئے اور حسین کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگے۔ فبکا بکان عالیہ، حسین چیخیں مار کے رونے لگے۔ زینب دور سے دیکھ رہی تھی، کہا بھیا یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بہن رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، لیکن آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا۔ حسین شہید ہوئے، اکبر شہید ہوئے، قافلہ کربلا سے شام آیا۔ سنو گے جننے والوں؟ زہر ابن قیس نے حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کے یزید کو پیش کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، تابوت برآمد ہوگا۔ میرے مولا حسین کے سر کے بال سفید تھے، پرسدنے بیٹھے ہو، داڑھی کے بال حسین کے سفید تھے۔ یزید ملعون نے میرے مولا کے سر کو دیکھا اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے، حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس نے کہا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ مجھے معاف کرنا، آواز نہیں آ رہی، مجھے معاف کرنا۔ ایک مرتبہ یزید نے نگاہ ڈالی ان بیویوں پر، اور کہنے لگا من حاضر ہی تم شرفا بیٹھے ہو، کہنے لگا یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر، یہ کون ہے؟ یہ علی ہے، اس کا بیٹا حسین کا، ہم نے تو کہا تھا حسین کے بیٹا علی مر گیا، سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، میرے سامنے تمہاری یہ ہمت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ میرے مولا نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو۔ رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور وہ سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے گھبرا گیا، کہنے لگا من حاضر المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ مطلب کے جملے، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا،
پردے میں رہے اور نبی ذاتیہ دربار میں کھڑی رہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کہہ کے میری شہزادی بیٹھ گئی. اور اب جو شہزادی بیٹھی تو دربار میں رونے کا ہول مچا. آپ رو رہے ہیں؟ دربار میں رونے کا ہول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا. ارے یہ محمد کی نوازی بول رہی تھی، یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. یزید گھبرا گیا. یزید نے گھبرا کے اپنا سر جھکایا. ابھی یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ ہٹا اور یزید کی عورت ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنی آبا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہے گا تو بلوائے عام میں آ گئی، تو دربار عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں، میں تو حجرے میں بیٹھی تھی. فاطمہ زہرا کی آواز آئی،